السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو کیسے ہو؟ ٹھیک ہو؟ امید کرتا ہوں رب العالمین سے کہ جہاں بھی رہیں، جیسے بھی رہیں، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ٹھیک رہیں اور خوشحال رہیں۔ دوستو آج ہم بات کریں گے سورۃ الحجرات کے بارے میں کہ رب العالمین نے اس میں مسلمانوں کے لیے کون کون سے وہ ضروری احکامات ہیں جو قرآن مجید میں رب العالمین نے سورۃ الحجرات میں دیے ہیں۔ تو ہم شروع کرتے ہیں دوستو آیت نمبر 8 سے لے کر آیت نمبر 9 تک، 8 اور 9 کے بیچ والی جو آیت ہے، اس میں رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِن فَأَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ، جس کا ترجمہ کچھ ایسا بنتا ہے دوستو، اور اگر مسلمانوں کے دو گروہ آپس میں لڑیں تو ان میں صلح کرو، پھر اگر ایک دوسرے پر زیادتی کرے تو اس زیادتی والے سے لڑو یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف پلٹ آئے، پھر اگر پلٹ آئے تو انصاف کے ساتھ ان میں اصلاح کرو اور عدل کرو، بے شک اللہ تعالیٰ عدل والے کو پسند کرتا ہے۔ جی دوستو، تو ہم آج اپنے معاشرے میں دیکھیں کہ آیا ہم ایسا کر رہے ہیں یا نہیں۔ قرآن مجید میں رب العالمین کا کیا ارشاد مبارک ہے کہ جو زیادتی کرے تو اس زیادتی والے کے ساتھ لڑو یہاں تک کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹ آئے، تو پھر ان کے بیچ میں انصاف کے ساتھ اصلاح کرو۔ اور ہم آج کل ایسا کر رہے ہیں؟ بالکل بھی نہیں کر رہے، جبکہ حقیقت تو یہ ہے کہ ہم جو زراور ہوتا ہے ہم میں سے، اس کو تو ویسے بھی اللہ تعالیٰ کا خوف نہیں ہوتا، ڈر نہیں ہوتا، لیکن جو زراور ہے ہم اسی کا ساتھ دیتے ہیں اور کمزور کو اور بھی زدوکوب کرتے ہیں، جو کہ ہم غلط کر رہے ہیں۔ رب العالمین کا ارشاد مبارک آپ کے سامنے آ گیا کہ زیادتی کرنے والے کو اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ کرو، ٹھیک ہے نا، اس کا ساتھ نہیں دینا چاہیے۔ جی آگے جاتے ہیں 9 نمبر سے لے کر 10 کے بیچ میں، انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون۔ اچھا، مسلمان آپس میں بھائی ہیں تو اپنے بھائیوں میں صلح کرو اور اللہ سے ڈرو کہ تم پر رحمت ہو۔ آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ آج ہم ایک دوسرے مسلمان بھائی کو خود ہی لڑاتے ہیں اور پھر ان کی لڑائی کا مزہ لیتے ہیں، یا اگر کوئی اتفاقاً آپس میں لڑ بھی جاتے ہیں تو بجائے اس کے کہ ہم اس کے درمیان صلح کریں، جلدی پر اور تیل ڈال لیتے ہیں تاکہ معاملہ اور بھی لمبا طویل ہو جائے، اور ہم اللہ سے نہیں ڈر رہے ہیں، جو ہم اس آیت کے بالکل خلاف جا رہے ہیں، اس لیے ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ کے عذاب بھی آئے ہوئے ہیں۔ 10 نمبر سے لے کر 11 نمبر کے بیچ میں جو آیت ہے اس کی ترجمہ، یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم ولا نساء من النساء عسى ان یکن خیرا منهن ولا تلمزوا انفسکم ولا تنابزوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الایمان ومن لم یتب فاولئک هم الظالمون، جس کا ترجمہ ایسا بنتا ہے، اے ایمان والو، نہ مرد مردوں پر ہنسے، عجیب نہیں ہے کہ وہ ان ہنسنے والوں سے بہتر ہوں، اور نہ عورتیں عورتوں پر ہنسے، عجیب نہیں ہے کہ وہ ان ہنسنے والیوں سے بہتر ہوں، اور آپس میں طعنہ نہ کیا کرو اور ایک دوسرے کے برے نام نہ رکھو، کہ مسلمان ہونے کے بعد برا نام رکھنا فاسق کہلاتا ہے، اور جو توبہ نہ کرے وہی ظالم ہے۔ جی تو آج ہم دیکھیں اپنے آپ کو اپنے گریبان میں جا کر دیکھیں کہ ہم اس آیت کی کتنے مطابق چل رہے ہیں۔ مرد مردوں پر نہ ہنسے، ہم ہنس رہے ہیں، دبا کے ہنس رہے ہیں، مسخرے اڑا رہے ہیں، ایک دوسرے کی لطیفے بنا رہے ہیں، ایک دوسرے کی قوموں کے اوپر لطیفے بنا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ عورتیں ایک دوسرے کے اوپر ہنس رہی ہیں، عورتیں بھی ایک دوسرے کے اوپر لطیفے بنا رہی ہیں، جبکہ اس آیت کا کسی کو بھی خیال نہیں ہے کہ عجب نہیں ہے کہ وہ آپ میں سے بہتر ہو، یعنی وہ اللہ کے نزدیک بہتر ہو، لیکن ہم اس چیز کو نہیں سمجھتے اور ہم اس کے اوپر ہنستے رہے تو ہم تباہ و برباد ہیں۔ اچھا، ایمان لانے کے بعد کہتے ہیں بعد الایمان بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، یعنی کہ آپ کو ایمان لانے کے بعد، یعنی مسلمان ایک دوسرے کے اوپر برا نام نہیں رکھ سکتے، اگر ایسا کریں گے تو ظالموں میں شمار ہوں گے۔ اور ہم کیا کر رہے ہیں؟
ایک دوسرے کو صحیح نام سے تو پکارتے ہی نہیں ہیں، ہم الٹا برے القاب سے ہی پکار رہے ہیں، غلط نام ہی لیتے ہیں، جو کہ جائز نہیں ہے، ٹھیک نہیں ہے قرآن کی روح سے۔ آگے 11 نمبر سے لے کر 12 نمبر تک آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ واتقوا اللہ ان اللہ تواب الرحیم، جس کا ترجمہ ایسا بنتا ہے، اے ایمان والو بہت گمانوں سے بچو، بے شک کوئی گمان گناہ ہو جاتا ہے، اور عیب نہ ڈھونڈو، ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو۔ کیا تم میں سے کوئی پسند کرتا ہے کہ اپنے مردے بھائی کا گوشت کھائے، اور تمہیں تو یہ گوارا نہ ہوگا؟ اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ جی، اس آیت میں اگر ہم دیکھیں اپنے آپ کو کہ ہم گمان تو ہمارے اندر بہت ہی زیادہ ہے، حد سے بہت زیادہ ہی گمان کر رہے ہیں، ہم ایک دوسرے کے اوپر بہت ہی زیادہ گمان کر رہے ہیں، جو ہمیں نہیں کرنا چاہیے۔ اور عیب تو ہم ایک دوسرے کے اندر ایسے ڈھونڈتے پھرتے ہیں جیسے مانو اس کے بغیر ہمارا گزارا ہی نہ ہو۔ اور غیبت ولا یغتب بعضکم بعضا، اور غیبت تو ہم ایسے کر رہے ہیں ایک دوسرے کی کہ مانو ہمارا کھانا بن گیا ہے، اور رب العالمین کیا ارشاد فرما رہے ہیں، ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، کیا تمہیں یہ اچھا لگتا ہے کہ کوئی اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے؟ اور ہم تو بڑے مزے لے لے کر کھا رہے ہیں، جو سراسر غلط ہے۔ وہ عورتیں والی عادات ماشاءاللہ اب ہمارے مردوں میں حضرات میں بھی آ گئے ہیں کہ ہم بھی مرد بھی ایک دوسرے کی غیبت کر کے ہی گزارا کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے، اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ ٹھیک ہے دوستو، آگے چلتے ہیں 12 سے لے کر 13 تک۔ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر، جس کا ترجمہ ایسا بنتا ہے، اے لوگو بے شک ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا، اور تمہیں شاخے اور قبیلے بنایا کہ آپس میں پہچان رکھو، بے شک اللہ کے یہاں تم میں سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو زیادہ پرہیزگار ہو، اور بے شک اللہ تعالیٰ جاننے والا خبردار ہے۔ تو اس آیت کی روح سے جو آج کل ہماری حالات ہیں وہ تو بہت ہی گمبھیر ہیں دوستو، صحیح بات ہے کہ آج کل ہم اپنے شاخ اور قبیلے کے اوپر اتنا زیادہ فخر کر رہے ہیں کہ ہم بھول ہی گئے ہیں، ہم دوسروں کو نکما ہی کمی ہی سمجھ رہے ہیں، جو کہ سراسر غلط ہے۔ جبکہ رب العالمین سورۃ الحجرات کے 12 سے لے کر 13 کے آیت کے بیچ میں کیا ارشاد فرما رہے ہیں کہ ہم نے تمہیں پہچان کے لیے الگ الگ قبیلے بنا دیا تاکہ آپ اسے پہچان رکھو، اور تم میں سے رب العالمین کے نزدیک زیادہ عزت والا وہ ہے جو پرہیزگار ہو اور متقی ہو، جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہو، جو پرہیزگار ہو۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ دوستو، آج کل ہم اس چیز کے بالکل زیادہ ہی شکار ہوئے پڑے ہیں کہ اپنے خاندان، اپنی ذات کے اوپر اتنا فخر اور تکبر اور غرور کر رہے ہیں کہ جیسے مانو دوسرے کوئی انسان تو ہے ہی نہیں، جو کچھ بھی ہے وہ ہم ہی ہیں۔ تو یہ غلط ہے دوستو، قرآن مجید کی روح سے یہ بالکل غلط ہے۔ اس چیز سے بہت زیادہ پرہیز کرنا چاہیے، اور ہم اس گناہ کے اندر بہت زیادہ گلے ہوئے ہیں، لہٰذا ہمیں اس گناہ سے توبہ کر کے نکل جانا چاہیے۔ ہمارے خاندان اگر بنائے گئے ہیں، رب العالمین نے ہمارے قبیلے بنائے ہوئے ہیں، تو وہ اس مقصد کے لیے بنائے ہیں تاکہ ہماری پہچان ہو، اور اللہ کے نزدیک وہ شخص زیادہ عزت والا ہے جو پرہیزگار اور متقی ہو، نہ کہ جس کے پاس پیسہ دولت زیادہ ہو، نہ کہ جس کے پاس پاور زیادہ ہو۔ تو برائے مہربانی نکل آئیے اس چیز سے۔ اچھا، آگے 13 سے لے کر 14 کے بیچ کی آیت ہے، قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم وان تطيعوا الله ورسوله لا يلدكم من اعمالكم شيئا ان الله غفور رحيم، جس کا ترجمہ کچھ ایسا ہے کہ گاؤں والے بولے کہ ہم ایمان لائے، فرمایا تم ایمان تو نہ لائے، ہاں یوں کہو کہ ہم مطیع ہوئے ہیں، ابھی ایمان تمہارے دلوں میں کہاں داخل ہوا، اور اگر اللہ اور اس کے رسول کی فرمانبرداری کرو گے تو تمہارے کسی عمل کا تمہیں نقصان نہ ہوگا، بے شک رب العالمین مہربان بخشنے والا ہے۔ اور یہ آیت بھی ہمارے اوپر آج کل بالکل فکس بیٹھتی ہے کہ ہم زبان سے تو مسلمان کہلا رہے ہیں، ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، لیکن دراصل ہمارا عمل کوئی بھی اسلام مسلمانوں والا نہیں ہے، ٹھیک ہے، مسلمانوں والا نہیں ہے۔ لہذا کوشش کرنی چاہیے کہ ہمیں اس چیزوں سے بچنا چاہیے۔
ان چیزوں سے ہمیں بچنا چاہیے. ہمیں اپنے 24 گھنٹے کی زندگی کو گزارنا چاہیے سنت کے مطابق، اور 24 گھنٹے کی زندگی کو گزارنا چاہیے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے مطابق. اللہ تعالیٰ نے ہم سے کیا ارشاد فرمایا ہے دوستو. یہ تو قرآن مجید میں الحجرات کی کچھ آیات تھی جس کا میں نے آپ کو ترجمہ کر کے سنا دیا، ٹھیک ہے. تو اس طرح یہ پورا قرآن مجید الحمدللہ بھرا پڑا ہوا ہے اللہ تعالیٰ کے احکامات سے. اگر ہم ان کو باترجمہ پڑھیں اور ان کو دیکھیں اور ان کو سمجھنے کی کوشش کریں تو یقین جانیے ہمارے اندر بہت ساری ایسی غلطیاں ہیں جس کا رب العالمین نے 1400 سال پہلے سے ہمیں قرآن مجید میں متنبع کیا ہے کہ ان غلطیوں میں نہ پڑھو، لیکن اس کے باوجود بھی ہم پڑے ہوئے ہیں. لہذا دوستو کوشش کیجئے قرآن مجید کو ترجمے کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کیجئے اور سمجھنے کی کوشش کیجئے اور اپنے آپ کو محاسبہ کیجئے کہ ہمارے اندر وہ کون سی غلطیاں ہیں جو ہم کر رہے ہیں، جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہمیں منع فرمایا ہوا ہے لیکن ہم اس کے باوجود اس کو کر رہے ہیں. تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ اگر ہمارے اندر طلب ہوگی، ہمارے اندر چاہت ہوگی اس بات کی، تو ہم یہ چیز ڈھونڈ پائیں گے اور ہم اس خامیوں اور اس کوتاہیوں کو اپنے اندر سے نکال لیں گے. رب العالمین بار بار ارشاد فرما رہا ہے کہ میں معاف کرنے والا ہوں، ٹھیک ہے، آپ توبہ کرو میں معاف کروں گا. تو امید یہی ہے کہ انشاءاللہ ہمیں جب تک معلوم نہیں تھا تو ٹھیک تھا، اب ہمیں معلوم پڑ گیا ہے تو ہم یہی کوشش کریں کہ ہم اللہ تعالیٰ سے توبہ طائب ہو جائیں اور کوشش کریں کہ دوبارہ ان گناہوں کے اندر نہ پڑیں جو ہم سے ایک جہالت کے دور میں ہو چکی ہے، نامعلومیت کے دور میں ہو چکی ہے. کوشش کیجئے دوستوں قرآن مجید کے ان آیاتوں کو ڈھونڈیے، قرآن مجید کو ترجمہ سمیت پڑھنے کی کوشش کیجئے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ہم سے کیا ڈیمانڈ کی ہے، ہم سے کیا کہا ہے. انشاءاللہ تعالی ہم سیدھے راستے پر چل پڑیں گے. ہم اپنے اندر سے وہ تمام برائیاں نکال سکتے ہیں بشرطے کہ ہمارے اندر طلب ہو اور ہم اس کی چاہت رکھیں تو. اور اگر ہم خواب غفلت میں سوئے ہوئے ہیں اور ہمیں اس چیز کے بارے میں جاننے کی ضرورت ہی نہیں ہے تو اللہ نہ کرے ہمارے دین اور دنیا دونوں تباہ ہو جائے گی. دنیا میں بھی ہم ذلیل و خوار ہوں گے اور آخرت میں بھی ہمارا کوئی حصہ نہیں ہوگا. یہ گولڈن ٹائم جو ہمارے اوپر گزر رہا ہے دنیا کا، یہ ہمارے اوپر سے گزر جائے گا اور ہمیں خبر بھی نہ ہوگی. انشاءاللہ کوشش کیجیے قرآن مجید کو پڑھیے ترجمے کے ساتھ، وہ الفاظ ڈھونڈیے، وہ غلطیاں ڈھونڈیے، اپنا محاسبہ کیجیے کہ رب العالمین نے ہمیں کس چیزوں سے منع فرمایا ہے. تو یقین جانیے کہ ہم وہی کام کر رہے ہوں گے جس کام سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں منع کیا ہوگا، کیونکہ ہمیں تو جاننے کی ضرورت نہیں ہے اور شیطان کو یہ سب کچھ معلوم ہے اور وہ ہمیں بے خبری میں ہم سے وہ سارے گناہ کروا رہا ہے جن گناہوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں منع فرمایا ہے قرآن مجید میں. تو کوشش کیجیے دوستو، کوشش کیجیے کہ قرآن مجید کو ترجمے کے ساتھ پڑھیے اور اس کے اندر سے وہ ویک پوائنٹ نکال لیجیے جو ہمارے اندر ہیں، جس کے بارے میں رب العالمین نے ہمیں منع کیا ہے لیکن ہم وہ کام کر رہے ہیں. ہم کوشش کریں گے تب ہی ہوئے گا. ہم کوشش نہیں کریں گے دوستو تو کوئی بھی چیز بغیر طلب کے، بغیر جستجو کے، بغیر کوشش کے ہم اپنے اندر ڈیولپ نہیں کر سکتے. جب تک ہمارے اندر اس چیز کی پیاس نہیں ہوگی، اس چیز کی بھوک نہیں ہوگی. اور اگر خدا نہ خواستہ ہم ایسے ہی حالات میں چل بسے کہ ہمیں قرآن مجید کا علم ہی نہیں ہے اس کے بارے میں، تو ہم رب العالمین کو کیا جواب دیں گے؟ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ ہم سے یہی کہے گا، میں نے تو آپ کو کتاب اللہ دی تھی، آپ کو زندگی گزارنے کے سارے فن اور طریقے اس میں بتا دیے تھے، آپ کو ایک رسول، ایک نبی، ایک پیغمبر دیا تھا جو جن کی حدیثیں بھی موجود تھی آپ کے لیے وہ بھی تھی، تو آپ نے ان کے مطابق زندگی کیوں نہیں گزاری؟ تو ہمارے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا. نہ پھر دنیا قائم ہوگی اور نہ پھر ہم واپس آ پائیں گے اور نہ پھر ہم 24 گھنٹے کی زندگی سنت کے مطابق اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے مطابق گزار پائیں گے. بس یہ ایک چانس ہے، گولڈن چانس ہے جو اس وقت ہمارا چل رہا ہے. تو کوشش کیجیے دوستو، رب العالمین سے مانگنے کی کوشش کیجیے، اپنے اندر عاجزی پیدا کیجیے اور طلب پیدا کیجیے اپنے اندر اور ڈھونڈیے اللہ تعالیٰ کے کنز الایمان کو، ان خزانوں کو ڈھونڈنے کی کوشش کیجیے کہ جو رب العالمین نے ہمیں دیے ہیں. نہیں تو ہم تباہ و برباد ہو جائیں گے اور ہمارا کوئی پرسان حال نہیں ہوگا. جیسے ہماری زندگی دنیا میں گزر رہی ہے ویسے ہی ہم آخرت میں بھی تباہ ہو جائیں گے اگر ہم کوشش نہیں کریں گے. تو
تو دوستوں کوشش کیجئے، دعا ہے کہ رب العالمین ہم سب کے حالات پر رحم و کرم فرمائے، رب العالمین ہمیں اپنی عافیت عطا فرمائے اور ہمیں اس قابل بنائے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کریں۔ شکریہ دوستوں۔